حضرت صدیق اکبر سے ایک مشرک نے شرط لگائی، اگر 5 سال کے اندر رومی غالب آ گئے، 5 سال کے اندر رومی غالب آ گئے تو میں 10 اونٹ آپ کو دوں گا، نہیں تو آپ سے 10 اونٹ لے لوں گا۔ حضرت صدیق اکبر سے جو ہے نا شرط لگائی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ شرط لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بتایا یا رسول اللہ ایسے شرط لگائی ہے، تو آقا نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا غالب آئیں گے فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ بضعن 3 سے لے کر 9 تک کا جو عدد ہوتا ہے نا اس کو بضعن کہتے ہیں۔ تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی 5 سال کی مدت مقرر نہ کرو، 9 سال تک کی مدت مقرر کرو کہ 9 سال تک انشاءاللہ روم والے غالب آ جائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر دوبارہ گئے، ابی بن خلف یا امیہ بن خلف تھا، ہاں امیہ بن خلف تھا، اس سے شرط لگائی۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ دیکھو بھائی ہم نے 5 سال کی مدت مقرر کی تھی اور 10 اونٹ رکھے تھے، اب میں مدت بھی بڑھاتا ہوں، اونٹ بھی بڑھاتا ہوں۔ رومی 9 سال کے اندر غالب آ جائیں گے، اگر 9 سال میں غالب نہ آئے تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا، اگر 9 سال کے اندر اندر غالب آ گئے تو آپ سے 100 اونٹ لوں گا۔ پہلے 10 تھے، ابھی 100 اونٹ ہو گئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ کہ 6 سال گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور پھر دوسرے سال جنگ بدر ہوئی، مشرکین مکہ سے جنگ بدر ہوئی، اور اسی سال سن 2 ہجری میں اب یہ جو قیصر روم تھا نا، اس نے 5-6 سالوں کے اندر اپنا جائزہ لیا کہ مجھے شکست کیوں ہوئی ہے، کیا کیا میری کمزوریاں تھیں، ان کو ختم کیا جائے، پھر طاقت اکٹھی کی جائے۔ اب قیصر روم تو اپنی طاقت جمع کرنے میں یہ وقت گزارتا رہا، طاقت جمع کرتا رہا۔ اس نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ جو سمندری راستہ ہے نا ایرانیوں کی اوپر حملہ کرنے کے لیے، ایرانیوں کے پاس ایسی فوج نہیں جو سمندر کے اندر بھی لڑ سکے، لیکن اس کے پاس فوج تھی۔ اس نے کہا اب ایسا کریں ایرانیوں کے پیٹھ کے اوپر حملہ کیا جائے، پیچھے سے سمندری راستے سے۔ اس نے طاقت جمع کی، اس کے پاس وافر مقدار میں اللہ نے مال دیا تھا، آخر وہ بھی تو آدھی دنیا پہ حکمرانی کرنے والا تھا نا۔ اس نے اسی سال جس سال غزوہ بدر ہوا، اس قیصر روم نے سمندری راستے سے ایرانیوں کے اوپر حملہ کیا، تو ایرانیوں کے پاس تو وسائل اتنا نہیں تھے، نہ وہ اس کے لیے تیار تھے، اب وہ شکست کھا گئے ایران والے۔